اگلی بات سیلف کنٹرول کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ اپنے جذبات پہ، اپنی نفس پہ قابو رکھنا۔ مارٹن سیلگ مین میرے سامنے اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ مارٹن سیلگ مین بہت بڑا ماہر نفسیات ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا، اور اس شخص نے پازیٹیو سائیکالوجی کا یہ بانی ہے۔ آج ایک نیا علم آیا پازیٹیو سائیکالوجی، سارے موٹیویشنل اسپیکر وہاں سے کنٹینٹ لیتے ہیں، اس کا بانی ہے یہ۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس نے 2 ملین لوگوں کا سروے کیا امریکہ میں، 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کا سروے کرنا، انہیں فارم دینا، یہ بڑی بات ہے۔ 2 ملین لوگوں کا اس نے سروے کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا وہ کون سی کوالٹی ہے جس پہ آپ سب سے زیادہ ویک ہیں۔ یعنی اس نے کچھ لسٹ بنائی کہ سچ بولنا، ٹائم پر آنا، پنکچویلٹی شو کرنا، ہمت دکھانا، یہ 5 6 7 8 کوالٹیز اس نے لکھی ہیں، اور اس نے کہا ان میں سے سب سے کمزور کون سی ہے آپ کی؟ تو 80% لوگوں نے سیلف کنٹرول پہ ٹک کیا کہ اپنا سیلف کنٹرول کرنا یہ ہمارا ویک ہے۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ انسان کا بڑا مسئلہ ہے پرانا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ، اللہ نے کہا اس درخت سے نہیں کھانا، لیکن وہ اسی درخت سے کھایا۔ تو یہ اللہ نے یہ شو کیا کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، خواہش آ جاتی ہے، پھسل جاتا ہے۔ لیکن ابلیس میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ابلیس اکڑ گیا غلطی کر کے، اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ فرق ہے۔ اگر آپ اکڑ جائیں گے تو پھر یہ ابلیسی کوالٹی ہے، ظاہر ہے۔ اگر آپ غلطی مان لیں گے، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیں گے، یہ انسان کی کوالٹی ہے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ غلطی کر رہا ہے، مان رہا ہے۔ تو سیلف کنٹرول بڑا ضروری ہے، اور یہ کیسے آ سکتا ہے انسان پہ؟ یقین کریں سب سے پریکٹیکل ٹپ آپ کو دینے لگا ہوں، باقی بڑی ٹپس ہیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ سیلف کنٹرول کیسے آئے گا، قابو اپنے اوپر کیسے پائیں۔ نماز کو بڑے دھیان سے اور بڑے ہی صبر کے ساتھ پڑھا کریں، آپ میں سیلف کنٹرول آ جائے گا، یقین کریں۔ یہ میں بہت پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، صبر کریں، اپنے مائنڈ کو فری کریں، صبر کے ساتھ سجدہ کریں، دیکھیں آپ کی پرسنالٹی کیسے چینج ہوتی ہے۔ اللہ نے نازل کر دیا ہے وہ ہمارے لیے میکینزم، اب ہم ریئلائز نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ اس کو پکڑ لیں، نماز ضرور پکڑیں۔ ایک نمازی پولیس آفیسر، اس کی کیا ہی بات ہے، مطلب اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے نمازی پولیس آفیسر کا۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ نے سیلف کنٹرول کے لیے ضرور پکڑنا ہے۔ اور سیلف کنٹرول میں غصے پہ قابو پانا اور لوگوں پہ رحم کرنا یہ بھی آتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود سے روایت ہے، من لم یرحم الناس لم یرحمہ اللہ۔ جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، عرش والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے دیکھا ہے جو انسانوں پہ رحم کرتا ہے، عرش والا اس پہ بہت رحم کرتا ہے، اور ایسے ایسے طریقوں سے رحم کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے۔ لیکن جس کے دل میں انسانوں کے لیے رحم نہیں ہے، پبلک کے لیے رحم نہیں ہے، تو پھر مشکل ہے، معاملہ مشکل ہے، پھر اللہ بھی رحم نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے۔ تو رحم دل پولیس آفیسر، رحم دل کا مطلب یہ نہیں کہ چور کو کہہ دیا جاؤ میں رحم کر رہا ہوں تم پہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ رحم دل کا مطلب پبلک کے ساتھ رحم دلی، غلطیوں کو معاف کرنا، بلند ایک طبیب کی سوچ رکھنا، طبیب کی مینٹیلٹی۔ طبیب کی کیا مینٹیلٹی ہے؟ کوئی بدتمیزی کرے وہ یہ نہیں کہتا اس کی جرت کیسے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی۔ طبیب یہ سوچتا ہے یار بیمار ہے بیچارہ، بیماری ہے، کیا اسے میں کہوں۔ یہ ہے طبیب مینٹیلٹی۔ ہمارے نبی طبیب تھے، سب سے بڑے طبیب تھے۔ کیا ہمیں ان جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار چھوڑو، کیا غصہ کرنا ہے اس کی بات میں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ سوچ آ جائے گی نا آپ کی زندگی کے، انشاءاللہ آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے طبیب مینٹیلٹی سے۔ چھوٹی چھوٹی بات کا کیا ٹینشن لینا، چھوٹے چھوٹے باتوں کو دلوں میں کیا رکھنا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے کولیگز کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے کولیگز کو کوئی بات سکھا دیں، کوئی اچھی چیز بتا دیں، جو سیکھی ہے اسے بھی بتا دیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پہ آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا
کہ جو انسانیت پہ رحم کرتا ہے, جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, اس کے لیے میں کرتا ہوں. یہ ہمارے اصول ہیں. اب تک ہم انہی اصولوں پہ بچتے آ رہے ہیں. یقین کریں پاکستانی قوم میں بہت خامیاں ہوں گی, لیکن یقین کریں میں نے امریکن کمپنی میں کام کیا ہے, تو وہاں پہ میرا کولیگ تھا, اس کا نام تھا اسٹیفن, کالا تھا, نیگرو تھا. تو میں اور وہ آفس شیئر کرتے تھے. میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوتا تھا, تو کنٹینر ہمارا ایک تھا. تو ایک دن میں نے اس کی بوتل پڑی تھی, میں نے منہ لگا کے پانی پی لیا. 2011 کی بات ہے. تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا علی انگلش میں کہ تم نے میری بوتل سے پانی پی لیا. میں نے کہا سو وٹ. تو کہتا امیریکنز ول نیور ڈو دیٹ, امریکن یہ کبھی نہیں کرے گا. میں نے کہا کیا مطلب یار, میں نے بوتل سے پانی پی لیا تمہاری. کہتا ہے میں نیگرو, امیریکنز ول سے کہ بلیک ہے, ریسزم کریں گے. تو وہاں پر اس نے ماشاءاللہ پاکستانیوں کی تعریف کی. اس نے کہا میں نے بڑے پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا, دل کے بہت کھلے, مہمان نواز, اچھے بھولے بھالے لوگ, نیک لوگ ہیں. بس تھوڑی سی امیج خراب ہو گئی ہے, لیکن یقین کریں جتنا رحم ماشاءاللہ پاکستانیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ کے سامنے ہے, بات بات پہ مدد کرتے ہیں, روڈ پہ کوئی مسئلہ ہو جائے مدد کرتے ہیں. تو جب عام لوگ ایسے ہیں تو پولیس افسر لاہور کا جو ہونا چاہیے, پنجاب کا, وہ تو پھر کیا ہی کہنے ہونے چاہیے انشاءاللہ, کہ اس کی مثال پھر نہیں ملنی چاہیے. کہ جب عام بندہ ایسا ہے تو جو کانسٹیبل ہے وہ تو پھر کیا ہی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آخری چند ایک باتیں کروں گا, مغرب کا بھی پھر ٹائم ہونے لگا ہے. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک استاد یہ بات کیا کرتے تھے, ٹیچر, کہ جب مقصد اور معاش جمع ہو جاتے ہیں نا تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے. جب مقصد اور معاش جمع ہو جائیں تو یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے. اب میں انجینئر ہوں, لیکن بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے آج سے 15 سال پہلے یہی سوچا تھا میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوں گا, لاکھوں روپیہ کما رہا ہوں گا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا میں نے ٹیچر بننا ہے. لیکن ٹیچر بن کے یقین کریں میرا مقصد اور معاش جمع ہوا ہے. کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں سے بات کرنی ہے, ان کو اللہ کا تعارف کرانا ہے, ان کو ان کا آپ دکھانا ہے. یہ جو آپ کی پولیس آفیسر کی نوکری ہے نا, یقین کریں یہ بھی مقصد اور معاش کا جمع ہونا ہے. مقصد اس میں کیا ہے کہ قوم کی خدمت ہے, اللہ بھی راضی. بھائی جو رکھوالا ہے, جن کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو رہا ہے, جن کی وجہ سے چور چکے ڈر رہے ہیں, تو یہ مقصد اس سے بڑا اور کیا مقصد ہوگا. اور وہ ابن تیمیہ کا کوٹ یاد رکھیں کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, ہر جگہ میں جنت لیے پھرتا ہوں. تو مقصد اور معاش آپ کی نوکری میں بیسٹ جمع ہو رہا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے, معاش بھی پورا ہو رہا ہے, اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہے, اور صدقہ جاریہ بھی بن رہا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کچھ اعمال زندہ رہتے ہیں, باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اینڈ ہو جاتا ہے. سوچیں ایک اچھا نیک پولیس افسر, سچ بولنے والا, رزق حلال کمانے والا, موت سب کو آنی ہے, کل کو کوئی مر جاتا ہے ہم میں سے تو نام زندہ رہے گا, اعمال زندہ رہیں گے, آپ کی ٹریننگ زندہ رہے گی. جس جونیئر کو آپ نے آنیسٹی سکھائی ہے, رزق حلال کی تلقین کی, کیا اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. جو آپ نے کیا ہے قوم کے لیے, جو آپ نے جس کی مدد کی, اس کی دعائیں نہیں آئیں گی آپ کو؟ یہ لوگوں کی دعائیں لے کر تو دیکھیں آپ, کیسی کیسی دعائیں دیتے ہیں لوگ, چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارا پاکستانی. کبھی ایک بوڑھی ماں کی دعا لے کر دیکھیں, بڑھیا کی دعا لے کر دیکھیں, کسی بوڑھے شخص کی دعا لے کر دیکھیں جو شکایت لے کر آتا ہے آپ کے پاس, آپ دیکھیں آپ کا صدقہ جاریہ کیوں نہیں بنے گا. تو اس لیے شکر کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مقصد اور معاش آپ کا اس نوکری میں جمع ہو رہا ہے. اور یہ ویژنری جاب ہے, بہت ویژنری جاب ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نے کبھی نہیں کرنا. چاہے لوگ جو مرضی کہیں یار ہے کہ یہ بھی کوئی نوکری ہے, نہیں, اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ. میرا پورا اس پہ یقین ہے, اور آپ لوگوں کا بھی اس پہ پورا یقین ہونا ہے.